بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 3 اور سبق نمبر 2۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ہمارا لفظ عذاب کے بارے میں۔ لفظ عذاب کے سامنے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے ایک عذاب، عذاب ایک عذاب، لیکن اسی کے ساتھ نیچے 3 مثالیں دی گئی ہیں جن عذاب کے ساتھ کتے بن رہے ہیں، جیسے عذاب عظیم ایک بڑا عذاب، عذاب شدید ایک شدید عذاب، عذاب قریب ایک قریب عذاب یا ایک نزدیک عذاب۔ تو یہاں پر آپ نے تینوں مثالیں دیکھی ہوں گی کہ تینوں میں کتے بن رہے ہیں اور ان کے شروع میں لفظ ایک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جہاں پر شروع میں جس لفظ کے شروع میں کتے کے شروع میں الف لام ہو وہاں پر کوئی ایک کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر تینوں مثالوں میں الف لام کے بغیر ہے تو یہاں پر ہم نے کوئی ایک کا اضافہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے تینوں مثالیں دیکھی ہیں۔ اس کے بعد اس کی مختلف صفات ذکر کی ہیں، جیسے کہ لفظ عذاب کی طرح کچھ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو اپنے بعد مختلف صفات کے ساتھ آتے ہیں، اور یوں بہت سے قرآنی کتے بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو 3 الفاظ کا 3 کتوں کے ساتھ آپ کو مثال دی گئی ہے، جیسے لیکن یہاں پر عذاب ان کے ساتھ بہت سارے قرآن پاک میں الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں اور کتے بنتے ہیں اور ان کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش الفاظ کے ساتھ بہت زیادہ مختلف ہوئی ہوئی ہیں، یعنی یہاں پر کہیں پہ عذاباً قریباً ہوگا، کہیں پہ عذابٌ قریبٌ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کو واضح اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کے آخری لفظ پر جو بھی زبر زیر پیش ہو، تو اگر اس چیز کا فرق ہو تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی آپ نے صرف لفظ کو دیکھنا ہے، زبر زیر پیش کو آخری لفظ کے نہیں دیکھنا کہ اگر عذابٌ ہے یا عذاباً ہے تو اس سے مطلب میں فرق ہوگا، نہیں، بلکہ اس سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب آپ جیسے ہی نیچے یہ سبق دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، جیسے عذابٌ عظیم، تو یہاں پر اس کا مطلب لکھا ہوا ہے ایک یا کوئی عذاب، ایک یا کوئی عظیم عذاب، عذاب مہین رسوا کن عذاب، عذاب غلیظ سخت عذاب، یعنی یہاں پر آپ نے کوئی ایک کا اضافہ کرتے جانا ہے، جیسے ایک رسوا کن عذاب، ایک سخت عذاب، عذاباً عظیماً ایک عظیم عذاب، عذاباً مہینا ایک دردناک عذاب، عذاب غلیظ ایک سخت عذاب۔ تو یہاں پر اب آپ ایک دیکھیے کہ اوپر دوسرا کتا تھا وہاں پر لفظ ہے عذاب غلیظ، تو لیکن اسی کی لائن میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر لفظ بن رہا ہے عذاب غلیظ، تو یہاں پر آپ نے مطلب وہی لکھنا ہے، صرف آپ کو زبر وہاں پر اوپر پیش تھی اور نیچے یہاں پر 2 زیر آ گئی ہیں، تو اس سے مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عذاب غلیظ ایک سخت عذاب، العذاب المہین، اب یہاں پر دیکھیے الف لام آ گیا، تو یہاں پر اب ہم اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں لگائیں گے بلکہ دردناک عذاب۔ اور دوسری لائن دیکھیے عذاب علیم ایک دردناک عذاب، عذاب قریب ایک قریب عذاب، عذاباً قریباً ایک قریب عذاب۔ یہاں پر بھی اب آپ 2 زبر اور 2 پیش کا فرق ہے، لیکن عذاباً قریباً ایک یا کوئی قریب عذاب، عذاباً علیماً کوئی ایک دردناک عذاب، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب، العذاب پھر الف لام آگے ہے تو عذاب شدید، تو یہاں پر کیا آگا، سخت عذاب یا شدید عذاب، العذاب الاکبر بڑا عذاب، تو یہاں پر بھی ہم نے کوئی ایک کا اضافہ نہیں کرنا، عذاب شدید سخت عذاب، کوئی یا ایک شدید عذاب سخت عذاب، عذاب مقیم ایک یا کوئی دائمی عذاب، عذابا شدیدا کوئی یہ ایک سخت عذاب، عذابا کبیرا کوئی یہ ایک بڑا عذاب، عذاب علیم کوئی یہ ایک دردناک عذاب۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ العذاب العلیم، یہاں پر اب آپ کو صرف پہلے آپ کا 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر کے ساتھ کا فرق تھا، لیکن یہاں آپ نے دوسری چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پر کوئی ایک لگے گا اور کہیں پر کوئی ایک کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ العذاب العلیم، علیم کا مطلب دردناک اور عذاب، تو یہاں پر اب ہم اس پورے کتے کا مطلب کیا لکھیں گے، العذاب العلیم دردناک عذاب، کوئی ایک کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر میرا کتاب کے اوپر نہ لکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب آپ لوگ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ
دو چیزیں اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک یا کوئی ایک کہاں پر آنا ہے اور کہاں پر نہیں آنا، اور دو زبر اور دو پیش کی وجہ سے الفاظ جب تبدیل ہوئے ہیں، دو زبر یا دو پیش لگی ہیں، تو اس سے مطلب میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اب آپ نے خود سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور صحیح غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ میں نے بولا ہے اور کہاں پر کون سا مطلب آتا ہے۔ تو دوسرا اب نیچے لفظ آیا ہے اسی سبق میں، آپ لوگ دیکھیے کہ کتاب کا اردو مطلب میں بھی کتاب ہی ہے۔ تو یہاں پر اب آپ نے لفظ کے ساتھ کتاب لفظ کے ساتھ کتے بن رہے ہیں، تو اس کو آپ غور سے دیکھیے کہ الکتاب الحکیم۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ الف لام آ گیا تو یہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب آپ نے خود رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اب آپ نے یہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی طرح کتاب مہین مبین، تو یہاں پر بھی آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کوئی ایک واضح کتاب۔ الکتاب المنیر، تو منیر کا مطلب روشن، الکتاب، تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف لام لگا ہے، الف لام لگایا گیا ہے، تو یہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کتاب مصدق، کوئی ایک تصدیق کرنے والی کتاب۔ الکتاب المبین، واضح کتاب۔ کتاب کریم، اب یہاں پر بھی اب آپ نے خود سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اب آپ نے ان الفاظ کا مطلب ان کے سامنے لکھنا ہے، اور اس دو چیزوں کو اپنے ذہن آج کے سبق کے لحاظ سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پر کوئی ایک کا اضافہ کیا جائے گا اور کہاں پر کوئی ایک کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور دو زبر دو پیش کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سبق مکمل کیجیے، عربی الفاظ کو اونچی آواز میں پڑھیے اور ان مطلب کو اچھی طرح یاد کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔